فیملی ایشو سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ جب فیملی میں کچھ لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو بعض دفعہ آپس میں کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے۔ مثلاً فیملی کا کوئی ایک ممبر ہے جو زیادہ بولتا ہے یا زیادہ خراب طریقے سے بولتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے ممبرز کے دل میں خلش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی وہ خلش جاتی نہیں ہے اور اس کے بیہیویئر میں نظر آتی ہے، تو اس چیز کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جو گھر کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں، تو یہ محض ڈومیسٹک ایشو نہیں ہے بلکہ یہ سوشل ایشو بھی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے تو آپ تن و تنہا تو رہیں گے نہیں، آپ کو کسی کے ساتھ رہنا ہوگا، اور جب ایک سے زیادہ آدمی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لوگوں کو ناخوشگوار ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں۔ اٹ از بٹ نیچرل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کوئی اسٹیچو نہیں ہے۔ مین از ناٹ میڈ بائی اسٹون، مین از اے لیونگ بینگ۔ اور بایولوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر آدمی کا مائنڈ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی انڈیپینڈنٹلی سوچتا ہے، تو جب ہر آدمی انڈیپینڈنٹلی سوچے گا، آزادانہ طور پہ سوچے گا، تو ہر آدمی کے سوچنے کا رخ اور انداز ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو یہ جو ڈیفرنٹ ویز آف تھنکنگ ہے، یہیں پہ کلیش ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے یہ کہ سب سے پہلے اس نیچرل فیکٹس کو سمجھے۔ آدمی چونکہ یہ نہیں سمجھتا ہے تو آدمی یہ سوچنے لگتا ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر، کانشیسلی یا انکانشیسلی، کہ وہ میری لائن پہ کیوں نہیں سوچ رہا ہے، جو میرا وے آف تھنکنگ ہے اس کا بھی وے آف تھنکنگ وہی کیوں نہیں ہے۔ تو اب جب وہ اس طرح سوچنے لگتا ہے تو پھر وہاں سے فرکشن کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی اپنی سوچ کو امپوز کرنا چاہے، نافذ کرنا چاہے، تو پھر فرکشن ہوگا اور یہیں سے ناخوشگوار تجربات ہوں گے۔ تو یہ جو ناخوشگوار ایکسپیرینسز ہیں، یہ صرف ڈومیسٹک ایکسپیرینسز نہیں ہیں، یہ انفیکٹ ہر انسان کا ایکسپیرینس ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو۔ تو اسے سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ہے۔ تو جب وہ اس نیچرل فیکٹ کو سمجھے گا تو پھر اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کے پاس ٹول ہاتھ میں آ جائے گا، اور وہ ٹول یہ ہے کہ لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری، چلو اختلاف میں ہی متفق ہو جائے۔ ڈفرینسز ہیں، آپ کچھ بولتی ہیں، میں کچھ بولتا ہوں، آپ کے اوپینین دوسرے ہیں، میرے اوپینین دوسرے ہیں، تو چلو اس ڈفرینٹ اوپینینس ہی میں ہم ایگری کر جائیں کہ وی ہیو ڈفرینٹ اوپینینس، اسی میں اتفاق کر لیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو میں مسلمانوں کو اکثر کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے ناخوشگوار تجربات کو برداشت کرنے میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو دنیاوی فائدہ۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اننیسیسری اسٹریس سے بچاتا ہے، وہ اپنے مائنڈ کو پیسفل رکھ سکتا ہے، ڈفرینسز کو، ناخوشگوار اور ان پلیزنٹ ایکسپیرینسز کو ٹالریٹ کر کر، اس کو بیئر کر کر، ایک فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیسفل رکھ سکے، وہ پیس آف مائنڈ حاصل کر سکے، وہ اننیسیسری اسٹریس سے بچ جائے۔ دینی فائدہ دیکھیے کیا ہے۔ دینی فائدہ ایک حدیث رسول اور ایک روایت سے آپ سمجھیے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ فرسٹ کیلف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی وقت ایک آدمی آتا ہے اور ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتا ہے،
ان کے بارے میں ایبیوسو ورڈس یوز کرتا ہے. تو ابو بکر صدیق پہلے پہل خاموش رہے، لیکن اس آدمی کا یہ سلسلہ کنٹینیو رہا، ایک بار، دو بار، تین بار اینڈ کنٹینیو. تب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول پڑے. جیسے ہی ابو بکر صدیق بول پڑے، عین اسی وقت پروفٹ محمد کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں. ابو بکر صدیق اچانک پروفٹ محمد کو اس طرح جاتے ہوئے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس طرح مجھے چھوڑ کر کیوں جانے لگے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، جب تم خاموش تھے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم بول پڑے تو فرشتے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے جو ایک بلیور کو حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ ان پلیزنٹ ایکسپیرینسز کو ٹالریٹ کر لے تو اس کو یہ روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے کہ میرے اس ٹالرنس اور برداشت کے نتیجے میں مجھے فرشتوں کی رفاقت حاصل ہو رہی ہے، یعنی فرشتوں کی کمپنی حاصل ہو رہی ہے، فرشتے میرے ساتھ ہوتے ہیں ایسے وقت میں. اینڈ مور اوور، نہ صرف یہ کہ فرشتوں کی صحبت اور ساتھ مجھے حاصل ہو رہی ہے، بلکہ فرشتے میری طرف سے ریسپانس کر رہے ہیں. تو اس کو یہ سوچ کر ایک روحانی تسکین حاصل ہوگا کہ جب خود فرشتے یعنی اللہ کے کارکن، اللہ کے اسٹاف میری طرف سے کام کر رہے ہیں تو پھر مجھے کیوں ایکٹیو ہونا ہے؟ تو یہ ہر طرح کے مسئلے کا ایک بہترین حل ہے. پہلے وہ نیچرل فیکٹ کو جاننا کہ وی دا ہیومن آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر آن دا بیسس آف برتھ. ہم پیدائشی اعتبار سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، اور جب ڈفرینٹ ہے تو کلیش آف تھاٹ ہوگا. ایک آدمی ایک ڈھنگ سے سوچے گا، دوسرا آدمی دوسرے ڈھنگ سے سوچے گا. اور جب یہ ایک فطری اور نیچرل بات ہے تو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میری پریشانی سے یہ ڈفرینسز ختم نہیں ہونے والے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات کیا کہ جب ہم ان پلیزنٹ ایکسپیرینسز کو، ان ہیپی سچویشنز کو برداشت کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں فرشتوں کا ساتھ حاصل ہوتا ہے. اور اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے سامنے والا میرے ساتھ ایک غلط رویہ اختیار کر رہا ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، وہ بات کہہ رہا ہے جو میں نہیں سوچتا ہوں، وہ بات کہہ رہی ہے جو میں نہیں سوچتی ہوں، وہ میرے بارے میں وہ اوپینین بنا رہا جو میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، فرشتے میری طرف سے ریسپانس کریں گے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی سچویشن میں آپ کے جذبات کو اگر ٹھیس کوئی پہنچتا ہے، اگر اس جذبات کے مجروح ہونے کو آپ برداشت کر لیں تو پھر آپ کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. تو جذبات کے مجروح ہونے کو، جیسے آپ کہتے ہیں میری عزت کا خیال نہیں لگا، اس سے میرے جذبات کو ٹھیس پہنچا، تو آپ خود دوسروں کے بارے میں یہ خیال رکھیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کو ہیومیلیشن فیس نہ کرنا پڑے، کسی کے جذبات مجروح نہ ہوں وغیرہ. لیکن اپنے بارے میں آپ پریکٹیکل ہوں. اپنے بارے میں آپ کے لیے وہی 2 فارمولے جو میں نے پہلے عرض کیا. ایک بات کلیئر نہیں ہو پائی کہ جو نیگیٹو فیلنگز دل میں رہ جاتی ہے اور پھر بیہیویئر میں ڈیلنگز کرتے وقت ظاہر ہوتی ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ اس کا جواب آپ کو پہلے ہی دیا گیا. جو فرسٹ فارمولہ ہے وہ وہی ہے. آپ شعوری طور پر یہ جانیں، شعوری طور پر جانیں کہ جو ہیپننگز ہوئی ہیں، جو گھروں میں اور سماج میں رہتے ہوئے ایک اور دوسرے کے درمیان ہوتی ہیں، جس سے آدمی
کو چوٹ پہنچتا ہے، جذبات مجروح ہوتے ہیں، دل شکنی جس کو کہتے ہیں، دل شکنی ہوتی ہے وغیرہ، تو یہ سب ہوں گے. تو جب آپ اس کو نیچرل ہیپننگ سمجھیں گے تو اس کے بارے میں آپ اوور تھنکنگ نہیں کریں گے. تو اوور تھنکنگ نہیں کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوگا. جیسے بارش ہونے کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، لیکن بارش کے کچھ ظاہری نقصانات بھی ہیں جس کو ہم اور آپ فیس کرتے ہیں. لیکن ان نقصانات کے باوجود بارش کے بارے میں ہم بہت نگیٹو نہیں ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے فائدے کو ذہن میں رکھتے ہیں، نہیں. موسٹ آف دی ٹائم ہمارے سامنے بارش کے وہ فائدے نہیں ہوتے ہیں جو بارش کے فائدے ہیں، ہڈن فائدے جو ہر آدمی اپنے نیکڈ آئی سے نہیں دیکھتا ہے. مثلا ایگریکلچر کے فائدے. بارش کے بارے میں ہم نگیٹو اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ بارش ایک نیچرل فینومینن ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ نیچرل فینومینن ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے ہیں، اس میں ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میرے گھر میں اگر چھت نہیں ہے تو یہ میرا پرابلم ہے، بارش ہو کے رہے گی. میرے چھت میں اگر درار ہے تو وہ میرا پرابلم ہے، بارش تو ہو کے رہے گی. ہمیں درار کو بھر دینا ہے. تو اسے سمجھنا ہے، اسے سمجھنا ہے. اس سلسلے میں ایک بات آپ اور ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ جو نگیٹو تھاٹس ہیں جو دوسروں کی وجہ سے آ رہے ہیں، جو دوسروں نے کریٹ کیا ہے، یعنی ایسا ماحول پیدا کر دیا جس کی وجہ سے میرے اندر نگیٹو تھاٹس پیدا ہو گئے اور میں بھی بہت کچھ سوچنے لگا اور پھر وہ میرے بیہیویئر میں سامنے آنے لگا. تو اس کو بھی آپ ایک دم سے ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ہوگا، وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ایون روایتوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا تھا، ان کے ذہن میں بھی وہ بات رہ جاتی تھی. جیسے ایک واقعہ ہے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں بد دعائیں کی ایک طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ذہن میں بھی نگیٹو ایکسپیرینسز کی وجہ سے کچھ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی وہ بھی سم ٹائم بددل ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے درمیان سے پروفٹ کو چنا ہے، تو ہم تو انسان ہیں. اصل بات کیا ہے کہ جب اس طرح کی سوچ پیدا ہو تو اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے. جب یہ ہمیں محسوس ہو کہ ایکس وائی زیڈ کے مس بیہیویئر یا غلط رویے کی وجہ سے ہی میرا برتاؤ ان کے لیے کچھ غلط ہو رہا ہے، یعنی وہ اخلاق کے صحیح پیمانے پہ نہیں اتر رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے میرے. تو جب یہ محسوس ہو جائے کہ میرے ذریعے سے ایسا ہو رہا ہے تو فوراً آدمی کنٹرول کرے کہ نو، آئی کانٹ ڈو دیٹ، آئی کانٹ ڈو دیٹ. میں وہی نہیں کر سکتا ہوں جو خود اس نے میرے ساتھ کیا ہے. تو وہ سوچ آئے گی، اس سوچ کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں. سوچ کو ہینڈل کرنا سیکھنا ہے، اور اس میں سب سے پہلا فارمولا جو میں نے آپ کو بتایا وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ڈفرینسز آف اوپینینس، کلیش آف تھاٹس، یہ ایک نیچرل ہیپننگ ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے. اب یہ جو کلیش آف تھاٹس ہے کبھی ہارملیس ہوگا، کبھی ہارمفل ہوگا، کبھی اتنا زیادہ ہارمفل ہوگا کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کے جذبات شدید طور پر مجروح ہوں گے. اس کے باوجود ہمیں اس کو انٹرٹین اور انجوائے کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. بارش والی مثال سے بہت زیادہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور اس میں ہم لوگوں کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. اچھا، ایک چیز یہ کہ اس میں کیا کمیونیکیشن گیپ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ کمیونیکیشن گیپ تو کسی بھی رشتے میں نہیں رکھنا چاہیے، چاہے بھائی کا ریلیشن ہو، بھائی بہن کا ریلیشن ہو، میاں بیوی کا ریلیشن ہو، فرینڈس ریلیشن ہے. تو کمیونیکیشن گیپ یعنی باتوں کا ختم کر دینا، یہ بہت زیادہ ہی ہارمفل طریقہ ہے. تو
رشتوں میں جب بھی کوئی بات پیدا ہو تو سب سے پہلا اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن گیپ. تو آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کمیونیکیشن گیپ کو توڑے، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو یا پھر گھر کے اندر کسی سے رشتہ ہو یا پھر سماج کے اندر. تو آدمی اگر چاہتا ہے کہ میں رشتے کو مینٹین رکھوں تو پھر وہ کمیونیکیشن گیپ ختم کرے. پہلا کام یہی ہے، کمیونیکیشن گیپ ختم کرنا.